اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب کبھی بھی تم نماز کی طرف کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو۔ چہرہ جہاں سے ماتھے کے بال عموماً جمتے ہیں، اس سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک۔ تو یہ پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ اپنے چہروں کو دھو لیا کرو۔ وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو۔ عربی زبان میں ید کا لفظ جو ہے وہ شولڈر سے لے کر پورے ہاتھ پر بولا جاتا ہے، یوں تو اس لیے ساتھ ہی مینشن کر دی اس کی باؤنڈریز بھی۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو کوہنیوں تک۔ تک کا مطلب ہے کہ کوہنیاں بھی بیچ میں شامل ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اسلام آباد سے جہلم تک کا سفر، تو جہلم بھی اس میں شامل ہوگا، جہلم میں پہنچیں گے تو تبھی سفر مکمل ہوگا۔ تو کوہنیوں کو بھی دھو لیا کرو۔ دو چیزیں، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کر لیا کرو اپنے سروں کا۔ اب اس میں مطلقاً سر کا ذکر آیا تو پورے سر کا مسح ہے، وہ انشاءاللہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ احادیث کی روشنی میں آگے بیان بھی کر دوں گا۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں کو ٹخنوں تک۔ کیا کرنا ہے؟ اگر ترتیب میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہی ڈائریکٹ بن رہا ہے کہ پاؤں کو ٹخنوں تک مسح کر لو، لیکن عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے یہ ترجمہ غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برؤوسکم کی جو بے آ رہی ہے، با جس کو عربی میں کہتے ہیں، تو یہ آگے جتنے الفاظ آئیں گے اس کو زیر دے گی اگر اس کے تحت ہوں گے۔ تو اگر آیت یہ ہوتی برؤوسکم وارجلکم، تو پھر ترجمہ یہ بنتا کہ مسح کرو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کا بھی، لیکن یہاں آیا ہے وارجلکم، زبر آ گیا۔ اس کی مثال قرآن پاک میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسلہ والکتاب الذی نزل علی رسلہ۔ دیکھیں ساری زیر آ رہی ہیں، باللہ اللہ کے ساتھ با آئی تو ہا کے نیچے زیر آئی تو آگے ورسولہ، ورسولہ لفظ ہوتا ہے، لیکن رسول ہی کی لام کی جو زیر ہے وہ اس کی وجہ سے بنی ہے، با کی وجہ سے، لیکن یہاں کیا ہے برؤوسکم وارجلکم، جس طرح پیچھے آیا تھا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تو یہاں آیا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں کو دھو لیا کرو ٹخنوں تک، اور ٹخنے بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اس میں اہل تشیع کا جو ہمارے بھائیوں کا اختلاف ہے وہ اس کا ڈائریکٹ ترجمہ کرتے ہیں، اور وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو اس وقت ہمارے پاس قرات مصحف کی شکل میں موجود ہے، جس پہ پوری امت کا اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اجماع ہے، اس میں قرات یہی ہے ارجلکم۔ اس کا ترجمہ ان کے نزدیک بھی یہی بنتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک چونکہ 7 قرات میں نازل ہوا، اور ہم بھی مانتے ہیں اس بات کو، بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک قرات کے اندر ارجلکم بھی ہے، تو بالکل ہے اہل سنت کی قرات میں بھی ارجلکم ہے، لیکن وہ موزوں اور جرابوں پر مسح کے اعتبار سے ہے۔ باقی قرآن پاک کا جو اس وقت مصحف موجود ہے اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے، بالکل ایمانداری کے ساتھ، اور میرے بارے میں تو کوئی بدگمانی اس حوالے سے کر نہیں سکتا، میں تو پوری امت کے معاملات کو ساتھ لے کر چلتا ہوں، پوری علا وجہ بصیرت اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ پاؤں کو دھو لیا کرو ٹخنوں تک۔ لیکن اس میں ایک تابعی کا میں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ سیدنا اکرمہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد تھے، ان سے المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 178 نمبر اثر ہے کہ وہ پاؤں کا مسح ہی کیا کرتے تھے اور اسی کی طرف لوگوں کو قائل کرتے تھے۔ لیکن بات وہی ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی اجماع کی مخالفت نہ ہو اس وقت تک ہی تابعی کا قول ایکسیپٹیبل ہوگا، ادروائز ان کا اجتہادی ذاتی مسئلہ ہے، وہ امت کے لیے ماننا ضروری نہیں ہے۔ تو وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو اپنے پاؤں کو دھو ٹخنوں سمیت، ٹخنوں تک۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اہل تشیع بھائی بھی نیچرلی اس بات کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ پاؤں کو دھونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ وضو کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ پاؤں پہلے آگے دھوتے ہیں، ان سے اگر پوچھیں تو وہ کہتے ہیں یہ وضو کا حصہ نہیں ہے، ہم ویسے پاؤں گندے ہوئے ہوتے ہیں تو دھوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ نیچر کے قریب ہے کہ پاؤں کو خالی مسح کرنے سے گزارا نہیں چلے گا، پاؤں پہ مٹی بڑی لگتی ہے۔ تو وہ بھی یہ بات مانتے ہیں اس بات پر
کہ وہ آ کر وضو سے پہلے پاؤں دھوتے ہیں، اور ہمارے اہل سنت بھائی جو ہیں وہ کم علمی کی وجہ سے کہتے ہیں پہلے پیر دھونے ہیں. وہ پاؤں نہیں دھوتے، وہ پہلے پاؤں ویسے صاف کر رہے ہوتے ہیں، وضو کے حصے کے طور پر نہیں. لیکن یہ بات نیچرلی ان کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ پاؤں دھوئے بغیر چارہ نہیں ہے، ورنہ مٹی اترے گی نہیں خالی مسح کرنے سے. تو الحمدللہ اہل تشیع میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو پاؤں دھونے کے قائل ہیں. اہل تشیع کا ایک فرقہ جو ہے اس وقت شام کے اندر، جس کو زیدیہ کہتے ہیں، وہ وضو میں پاؤں دھونے کے قائل ہیں. اور میں نے بتایا تھا کہ جو ثاقب اکبر صاحب نے کتاب لکھی ہے پاکستان کے دینی مسالک، اس میں تمام جو مکاتب فکر ہیں ان کے علماء کے انٹرویوز کر کے ان کے عقائد لکھے ہیں. اس میں جو اہل تشیع کے اندر انہوں نے لکھ دیا ہے کہ اہل تشیع کا ایک گروہ جو ہے، جو زیدیہ ہے، جو امام زید کو مانتا ہے اپنا امام ائمہ اہل بیت میں سے، تو وہ پاؤں دھونے کا قائل ہے. لہٰذا یہ کسی حد تک چیز زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اس حوالے سے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنوبی ہو جاؤ، تم پر غسل فرض ہو جائے تو طہارت حاصل کر لیا کرو. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، یہ کیٹاسٹروفک کنڈیشن آ سکتی ہے کہ مریض ہو، او علی سفرین، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی شخص نچلی جگہ سے آیا ہے، یعنی قضاء حاجت کرنے کے بعد آیا ہے، اور یعنی اس نے نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے وضو. ویسے قضاء حاجت کر کے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، نماز کے لیے ان کنڈیشنز کے ساتھ ہے، یا مریض ہے، یا سفر پر ہے، یا پھر وہ جو ہے وہ قضاء حاجت کر کے آیا، استنجا کر کے آیا، او لامستم النساء، یا اپنی عورتوں کو چھو لیا، مراد یہ کہ ان کے ساتھ صحبت کی، تو اس کی وجہ سے بھی غسل ہو گیا فرض. فلم تجدوا ماء، اور وہ پھر پانی نہ پائے تو کیا کرے؟ فتیمموا صعیدا طیبا، تو وہ پاک صاف مٹی کے ساتھ تیمم کر لے. اور کیا طریقہ ساتھ ہی بتا دیا، فامسحوا بوجوہکم، چہرہ اپنے چہروں کا مسح کر لو، یعنی مٹی پہ مارا اور چہرے کا مسح. آگے انشاءاللہ ڈیٹیل میں حدیث کے ساتھ پورا طریقہ بھی بتاؤں گا. وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ، اور اپنے ہاتھوں کو بھی مٹی کے ساتھ مسح کر لو. تو اب ید کا لفظ پورے اس بازو پر بولا جاتا ہے، لیکن احادیث کا اسلوب یہی بتا رہا ہے کہ یہاں اب ید سے مراد جو ہے وہ کلائی تک ہاتھ ہے. البتہ میں نے بتایا تھا کہ ایک تابعی ایسے ہیں، امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، المتوفا 124 ہجری، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، ان سے صحیح سند سے المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1684 نمبر اثر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تیمم کے لیے 2 ضربیں ہیں. پہلی ضرب جو ہے چہرے کے مسح کے لیے، اور دوسری ضرب ذراعین کے لیے. تو ذرا عربی زبان میں یہ درمیانی انگلی کی نوک سے لے کر کوہنی تک کو کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پورا یہ مسح کیا جائے. اور ایک حدیث میں عمار بن یاسر سے ملتا ہے کہ وہ یہاں تک مسح کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تعلیم فرمایا ہوا ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، وہ صرف کلائی تک ہی ہے. وہ انشاءاللہ جب احادیث آئیں گی تو میں بتا دوں گا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک اپنی آیات کی خود حفاظت کرتا ہے. یہیں آ گیا، آپ دیکھ لیں، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، با آ گئی تو وجوہکم آیا ہے، وَأَيْدِيكُمْ، اب ایدیکم نہیں آیا. تو یہ دیکھیں کہ ساتھ ہی یہ زیر اس کو بھی مل گئی. تو یہ بات اس چیز کا ثبوت ہے جو میں نے بتایا تھا کہ ارجلکم ہونا چاہیے تھا، ارجلکم نہیں. تو یہ اگلی ہی اس کے ساتھ والے پورشن میں بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، ایدیکم نہیں آیا، جس طرح اوپر آیا تھا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. تو با زیر دیتی ہے. یہاں ایک اور مثال بھی مل گئی، منہ، اس مٹی کے ذریعے تم یہ کام کر لو. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تمہارے لیے کوئی حرج، کوئی تنگی نہیں چاہتا تمہارے لیے، تمہیں آسانی دی ہے. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کسی کو شریعت کی پابندیوں میں جکڑ کر خوشی محسوس نہیں کرتا کہ لبو ان پانی جتوں مرضی. نہیں، پانی نہیں ملا تو تیمم کر لو. وضو کے لیے بھی وہی تیمم کا طریقہ، غسل کے بھی وہی تیمم کا طریقہ. وَلَٰكِن يُرِيدُ، بلکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے، لِيُطَهِّرَكُمْ، کہ وہ تمہیں پاک صاف کر دے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور تم پر نعمت تمام کر دے، عَلَيْكُمْ، تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو.
تو یہ الحمدللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 کے اندر 3 بڑے بڑے احکام کا ذکر آیا، وضو کا، غسل کا اور تیمم کا، اور ساتھ استنجے کا بھی ذکر آ گیا۔